ارشد شریف کو کینیا کی عدالت میں انصاف مل گیا۔ کینیا کی عدالت نے آج کیا موقف دیا ہے، آج کیا فیصلہ سنا ہے، آپ کو آج کے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اور دوسری طرف ارشد شریف کی بوڑھی والدہ ویل چیئر پر سپریم کورٹ پہنچتی ہیں، سپریم کورٹ سے انصاف کیوں نہیں مل رہا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 2 دن میں عدت کیس کے حوالے سے فیصلہ آ جائے گا۔ تیسرا آپ کو بتاؤں گا کہ شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل لاہور میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے جیل میں بیٹھ کے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کا حوصلہ تو بڑا ہے، لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد واقعی ایک آئرن لیڈی ہیں۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے 3 حلقوں کے حوالے سے آج سماعت تھی، کیا پروسیڈنگ ہوئی، کیا کہا گیا، آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ارشد شریف شہید کے لیے کچھ کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ پہلے بات کرتے ہیں ارشد شریف شہید کی۔ ارشد شریف شہید جس نے پاکستان میں ایک سوال اٹھایا تھا، وہ کون تھا جس کی سزا ارشد شریف شہید کو دی گئی؟ ارشد شریف شہید مجبوراً پاکستان سے نکلے، دبئی پہنچے، دبئی مجبور کر دیا گیا دبئی حکومت کی جانب سے کہ ارشد شریف یہاں سے بھی نکلے۔ ارشد شریف وہاں سے نکلے، کینیا پہنچے۔ کینیا میں ارشد شریف شہید کی خبر آتی ہے کہ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پھر پولیس کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اور شخص کے تعاقب میں تھے، بائی چانس اس شخص کو گولی لگی، اور وہ آپ کو پتہ ہے گولی اس جگہ لگی اور یہاں سے وہ گولی نکل گئی۔ لیکن جب ارشد شریف شہید کی باڈی پاکستان پہنچتی ہے تو ارشد شریف کی اہلیہ یہ موقف دیتی ہیں۔ پوسٹ مارٹم جب ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ارشد شریف کے ناخن نکلے ہوئے تھے، ارشد شریف کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور پھر ارشد شریف کی اہلیہ جو ہے وہ کینیا کی عدالت میں اپنا کیس دائر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو بائی چانس گولی نہیں لگی بلکہ ایک سازش کے تحت مارا گیا ہے۔ آج آزاد عدلیہ، آج کینیا جیسے ملک کی آزاد عدلیہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور یہ فیصلہ سنایا ہے، اپنی پولیس کے خلاف فیصلہ سنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بائی چانس نہیں ہوا بلکہ ایک سازش کے تحت اس شخص کو مارا گیا ہے، اور ایک انکوائری بٹھا دی ہے، اور اس پہ ایک بڑی انکوائری ہوگی، اور ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہو گئی جنہوں نے ارشد شریف کو قتل کیا۔ یہ کینیا کی عدالت نے فیصلہ سنایا۔ اور دوسری طرف میں پاکستان کی عدلیہ کی بات کرتا ہوں، پاکستان کی عدالتوں کی بات کرتا ہوں۔ پاکستان کی عدالتوں میں ارشد شریف شہید کی بوڑھی والدہ جس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا اس ملک کے لیے شہید ہوا، پاک آرمی میں تھا، دوسرا بیٹا بھی اس ملک کے لیے شہید ہوا اور اسے کینیا میں قتل کیا گیا، کینیا میں شہید کیا گیا۔ اس والدہ نے اپنے دونوں بیٹے اس ملک کو دے دیے، ایک سچ بولتا شہید ہوا، ایک جنگ لڑتا شہید ہوا، دونوں بیٹے اس پاکستان کو دیے۔ ارشد شریف شہید کی بوڑھی والدہ جس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ سپریم کورٹ پہنچتی ہے، سپریم کورٹ پہنچ کے اپیل کرتی ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے، اور وہ بوڑھی والدہ کا حوصلہ میں نے اس دن دیکھا تھا جس دن ارشد شریف کی شہادت ہوئی تھی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، پہلے ایک بیٹا اس ملک کو دیا ہے، دوسرا بھی دے دیا تو کوئی بات نہیں۔ اس بوڑھی والدہ نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکایا، ویل چیئر پر پہنچتی تھی، لیکن اس ملک کی عدالت نے انصاف نہیں دیا۔ آج تک کیس کو سنا نہیں گیا، آج تک کیس کے حوالے سے کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوئی، آج تک کیس کے حوالے سے کچھ بتایا نہیں گیا کہ ہم نے کیا کیا، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں پتا۔ لیکن آج کینیا کی عدالتوں نے انصاف دے دیا۔ یہ فرق ہے آزاد عدلیہ کا۔ ایک آپ کو یہ بتانا ضروری تھا ارشد شریف کے حوالے سے، کیونکہ ارشد شریف کی قربانی اس پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے، میرے لیے، آزاد صحافت کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ سب کے لیے ہے، کیونکہ ارشد شریف نے ایک سازش کو ایکسپوز کیا تھا، ارشد شریف نے سوال اٹھایا تھا، اور وہ سوال تھا وہ کون تھا۔ یقیناً ہر انسان کی زبان پہ یہ سوال ہوتا تھا وہ کون تھا، جس کا جواب ساری قوم کو پتہ ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں عدت کیس کے حوالے سے۔ آج عدت کیس کے حوالے سے سماعت تھی، اس کے علاوہ اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں اس حوالے سے سماعت تھی۔ پہلے عدت کیس کے حوالے سے بتاتا ہوں، کل دوبارہ سماعت ہوگی، سماعت تو ملتوی ہو گئی، لیکن جو اس کیس کے وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، وہ کہتے ہیں 1 محرم سے عدالتیں کام کرنا بند کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عدت کیس کی سماعت کل دوبارہ ہوگی، انشاءاللہ میرٹ پر فیصلہ 2 دن میں آ جائے گا،
اور آپ کو میں نے کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ آخری کیس ہے جس میں عمران خان کی گرفتاری ہے، اور پھر یہ کسی اور کیس میں گرفتاری تو ڈال دیں گے، لیکن بظاہراً یہ آخری کیس لگتا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ 2 دن میں فیصلہ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں، صرف اسلام آباد کے حلقے ضروری نہیں بلکہ تمام پاکستان کے حلقے ضروری ہیں جہاں میں داندلی ہوئی، جہاں فارم 47 کی گیم ہوئی، لیکن اسلام آباد کے حلقوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اسلام آباد کے جو 3 MNA ہیں جنہیں فارم 47 کے تحت جتوایا گیا، انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے فارم 45 لے کر آئیں۔ عدالت نے یہ حکم دیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ عدالت نے آخری وارننگ دے دی ہے اور پھر یہ کہا ہے کہ آپ کی ممبرشپ معطل کر دی جائے گی اگر آپ نے اپنے فارم 45 جمع نہیں کروائے، بلکہ انہیں جرمانہ بھی کیا گیا ہے، اور جرمانہ 20-30 ہزار کیا گیا ہے، 2 کو 20 ہزار، 1 کو 30 ہزار کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے فارم 45 لے کے آنے ہیں۔ یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فارم 45 آئے کہاں سے؟ اگر میں راجہ خرم نواز کی بات کروں تو وہ 10,000 ووٹ نہیں لے سکتے، وہاں سے باری اکثریت کے ساتھ علی بخاری جیتے ہیں، شعیب شہین جیتے ہیں، اس کے علاوہ عامر مغل جیتے ہیں، اور سارا اسلام آباد، سارا پنڈی، ایون کہ نون لیگی اس چیز کے گواہ ہیں کہ انہیں فارم 47 کے تحت جتوایا گیا ہے۔ فارم 45 تو تب دیں جب ان کے پاس موجود ہوں، جب انہوں نے ووٹ لیے ہوں۔ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے مصطفیٰ نواز کھوکر نے اپنے فارم 47 جمع کروا دیے ہیں اور یہ اپنا موقف دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فارم 45 کے مطابق جیتی ہے، میرے اور تحریک انصاف کے فارم 45 سیم ہیں۔ یہ سیٹیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اسی طرح باقی تمام سیٹیں بھی چلی جائیں گی کیونکہ تمام سیٹوں پہ یہ فارم 47 کے تحت آئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی کی۔ شاہ محمود قریشی، یقیناً ہر انسان یہ سوچتا تھا تحریک انصاف کا کہ شاہ محمود قریشی شاہ وفا نہیں کرے گا، لیکن شاہ نے وفا کر کے دکھائی۔ شاہ نے جس طرح وفا کی اس طرح کسی نے نہیں کی۔ شاہ محمود قریشی عمر کے اس حصے میں انہیں دھکے دیے گئے اور پھر جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا کچھ ویڈیو میں آ گیا، آپ اندازہ لگائیں اندر کیا کرتے ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی عمران خان کے ساتھ قائم رہے، عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے۔ سائفر کیس، شاہ محمود قریشی کی رہائی ہو گئی اس کیس میں، لیکن مزید نئے کیسز ڈال دیے۔ شاہ محمود قریشی کو ابھی تک رہا ہو جانا چاہیے تھا، شاہ محمود قریشی کو رہا کر دینا چاہیے تھا۔ باقی جو کیسز ہیں بوگس کیسز ہیں، سائفر بھی بوگس تھا، اسی وجہ سے اڑ گیا، لیکن شاہ محمود قریشی کو عمران خان کے ساتھ رہا نہیں کر رہے۔ شاہ محمود قریشی کو اب اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل لاہور میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کوٹ لکھپت جیل 9 مئی کے کیسز میں لاہور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ جو پیش کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو، 9 مئی کے کیسز ڈالے گئے ہیں۔ ایون کہ شاہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ اس دن کراچی میں موجود تھے اور ان کی وائف کا آپریٹ تھا۔ ایک آپ کو یہ بتانا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی۔ وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے پہنچے، عمران خان سے 1.5 گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی، تفصیلاً ملاقات ہوئی، جلسے کے حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا، جو جلسہ نہیں ہوا عمران خان سے گائیڈن لے کر آئے ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور کیا فیصلہ کرتے ہیں دیکھا جائے گا، لیکن میرے پاس جو سورسز ہیں میں آپ کو ایک چیز واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ نیکسٹ تحریک انصاف عاشورہ کے بعد جلسہ اناؤنس کرے گی، اور پھر تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جلسہ ہوگا، ہر صورت ہوگا۔ اور جو کے پی کے حکومت ہے، جو علی امین گنڈا پور ہے، ان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم پورا قافلہ لے کے سوابی تک پہنچیں گے، تمام خیبر پختونخوا کے قافلے سوابی پہنچیں گے، وہاں جلسہ ہوگا۔ اس کے بعد تمام قافلے اسلام آباد کی جانب اکٹھے روح کریں گے، اور اگر اٹک کے مقام پر روکا تو وہاں ہی جلسہ ہوگا، پھر ہر چوک میں، ہر شہر میں جلسہ ہوگا۔ تحریک انصاف اس طرح کرے گی آگے جلسے کے حوالے سے، کیونکہ ابھی کا جو جلسہ ہے اسے تو کینسل کر دیا گیا۔ علی امین گنڈا پور نے آج عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی۔ اب علی امین گنڈا پور کیا کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ بات کرتا ہوں آئرن لیڈی کی، ڈاکٹر یاسمین راشد کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ مجھے 2 دن کی ضمانت دے دیں۔ عدالت کہتی ہے 2 دن کی؟ 2 دن کی کیوں دیں؟ تو ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے میں 2 جلسے کر کے واپس آ جاؤں گی۔ آپ اندازہ لگائیں، 1 سال سے زائد اس خاتون کو جیل میں ہو گیا ہے، کینسر کی پیشنٹ ہے، بوڑھی خاتون ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن پھر بھی وہ عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح قائم ہے۔ اور عمران خان کے ساتھ اس طرح کی جو خواتین قائم ہیں، یقیناً عمران خان کا حوصلہ بہت بڑھتا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جو آپ تک پہنچانا تھی،
اور بہت ضروری تھی۔ اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ عرش شریف کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔